يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کوچ کر جاؤ۔ اثاقلتم الی الارض، تو بوجھل ہو جاتے ہو تم زمین کی طرف۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیاوی زندگی پر آخرت کی زندگی کے مقابلے میں راضی ہوگے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل، دنیاوی زندگی کا نفع آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے کوچ نہیں کرو گے، اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ تبدیل فرمائے گا قوم کو تمہارے علاوہ۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ، آیت نمبر 38-39۔ یہ دو آیات مبارکہ بما ترجمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہاں سے 10ویں پارے کی دوسرا نصف شروع ہو رہا ہے۔ تقریباً یہاں سے غزوہ تبوک کے مضامین، حالات، واقعات سورۃ التوبہ کے آخر تک اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ سے فارغ ہوئے اور غزوہ حنین سے فارغ ہوئے، مسلمان بڑے فریش ہو گئے۔ ظاہر بات ہے فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کو بڑی طاقت اور شان و شوکت اللہ نے عطا کر دی تھی، تو مسلمان بڑے خوش ہوئے، ذہنی طور پر ریلیکس ہو گئے۔ مدینہ میں یہودیوں کا ایک مذہبی اور سیاسی پیشوا تھا جس کا نام ابو عامر راہب تھا۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ خندق تک جتنے غزوات اور جنگیں ہیں ان میں اس کا کہیں نہ کہیں کوئی کردار ضرور تھا۔ جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فاتح مکہ بنا دیا تو ابو عامر کو مزید پریشانی لاحق ہو گئی کہ جن مسلمانوں کو میں ان کی شان اور قوت کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ مزید ابھرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس بے ایمان نے روم کا سفر کیا اور ہرقل بادشاہ اس کے سامنے جا کر رونے لگا
کہنے لگا کہ مسلمانوں نے مکہ کو بھی فتح کر لیا ہے اور حنین میں بھی مسلمان کامیاب ہو چکے ہیں، اور اب مسلمان مکمل طور پر روم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ارادہ نہیں فرمایا تھا، لیکن اس بےایمان نے، ظاہر بات ہے بےایمان جو ہوتا ہے نا، وہ کسی نہ کسی صورت میں اسلام اور آل اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش میں لگا رہتا ہے۔ اور شاہ روم نے کہا کہ بھائی میرے پاس بہت سارے لوگ آئے، وفود آئے، آنے جانے والوں نے بتایا کہ مسلمان بادشاہ روم کے خلاف اور اس کے اقتدار کے خلاف نکلنے والے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات کوئی نہیں تھی، تو ظاہر بات ہے جب کہیں حال چلو تو وہاں منافقت لوگ کرتے ہیں۔ تو اب ابو عامر نے، وہ کہتے ہیں جلدی پر تیل کا کام کیا، تو اس نے بھی وہاں جا کر اسپیشل سفر کر کے وہاں گیا، وہاں رویا دھویا کہ اب آپ خود ہی کچھ کریں، وگرنہ یہ لوگ آپ کے اقتدار کو بھی کیا ہے پاؤں کے نیچے رون ڈالیں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی آنے جانے والے بندے نے یہ بتا دیا کہ یہاں سے بھی اور دائیں بائیں سے بھی لوگوں نے روم کے بادشاہ کو یہ بات بتا دی ہے کہ مسلمان حملہ کر رہے ہیں، حالانکہ مسلمانوں نے کوئی اس بارے میں نہیں سوچا تھا۔ تو اس نے اپنی دفاعی پوزیشن اختیار کرتے ہوئے اپنی فوجیں تیار کی اور تبوک مقام پر بھیج دی۔ ظاہر بات ہے جو دنیا دار ہوتے اور یہ کرسی کا بڑا نشہ ہوتا ہے، سمجھ آ گئی۔ جو بندہ ایک مرتبہ کرسی پہ آ جائے نا، وہ کہتا ہے کبھی باہر کبھی نہ کبھی اسی کرسی سے نہ اترا جائے، یہاں ہی بیٹھا۔ لیکن سدا بادشاہی تو اللہ کی ہے نا، تو یہ اللہ عارضی اقتدار لوگوں کو دیتا ہے، آزماتا ہے کہ دیکھو یار تم کیا کرتے ہو۔ اللہ نے اپنے پاس اتنی بڑی طاقت اور بادشاہی رکھی ہوئی ہے، اور اپنی بادشاہ سے اللہ لوگوں کو نوازتا ہے، اپنے نافرمان کو بھی اللہ نوازتا ہے، فرما بردار کو بھی نوازتا ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک امتحان ہے۔ تو بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بھائی فوجیں تبوک کی طرف رخ کر رہی ہیں، اور وہ اس نے اپنا ورک شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مسلمانوں کو کہا کہ سب نکلیں، کوئی بندہ گھر میں نہ بیٹھے۔ اور ظاہر بات ہے روم یہ کوئی نارمل فوج نہیں تھی، بڑی سپر پاور، جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں نا، لوگوں کے دل پر ایک خوف ہے کہ سپر پاور امریکہ ہے، امریکہ کے پاس طاقت۔ اس زمانے کا امریکہ جو تھا وہ روم تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا جس حالت میں بھی ہو آپ کو نکلنا پڑے گا۔ اب یہ موسم کون سا تھا؟ یہ جس موسم میں کھجوریں پکتی ہیں، مدینہ کا جو جتنا بھی معیشت کا دار و مدار تھا وہ کھجوروں پر تھا۔ ظاہر بات ہے جب فصل پک جائے، کٹائی کا موقع آئے، تو پھر جو فصل والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے دائیں بائیں جانا، سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف یہاں بھی اشارہ کیا ہے کہ مسلمانوں میں مختلف قسم کے تصورات اور خیالات پائے جاتے تھے۔ جو مضبوط قسم کے مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ بھائی جو کچھ بھی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا جائیں گے، لیکن کچھ منافقین کی چالوں میں آئے، انہوں نے کہا یار ابھی یہ فصلیں ہمارے بچے کہاں سے کھائیں گے، ہمارا سالانہ یہ رزق کا ذریعہ ہی یہی ہے، تو اب ہم جہاد کے لیے چلے گئے تو پیچھے کیا ہوگا۔ پھر مسلمانوں کو یہ بھی پتا تھا کہ آگے جو فوج ہے وہ نارمل کوئی فوج بھی نہیں ہے، وہ باقاعدہ ایک ملک ہے، اس ملک کے ساتھ ٹکر لینی ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف کیٹاگری کی کچھ خیالات آئے۔ اللہ نے سب صحابہ کرام کی جنہیں منافقین سرے فہرست تھے ان کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا، اور صحابہ کرام کے حوالے سے بھی وہ تفصیلات بیان کی، انشاءاللہ اپنے اپنے مقام پر آئے گا۔ تو 30,000 صحابہ کرام کا لشکر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈ میں نکلا، اور جیسے ہی یہاں سے نکلا نا، پہلے ہی ابھی وہ مکمل ان کی فوجیں نہیں آئی تھی، تو جس وقت بادشاہ کو پتہ چلا، روم کے بادشاہ کو، کہ بھائی مسلمانوں کا سپریم جو لیڈر ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کے دلوں میں رعب اور دبدبہ مسلمانوں کا ڈالا، وہ ایسے ہی دمدما کر بھاگ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فری میں کیا ہے کامیابی عطا کی۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا، ٹھیک ہو گیا، یہ آگے انشاءاللہ آ رہا ہے۔ مختلف وجوہات کی وجہ سے بعض لوگ تھوڑے سے سست ہو گئے تھے، کیونکہ گرمی کا موسم تھا سخت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، یہ تو عرب کی کوئی گرمی نہیں ہے، جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جب اللہ کے رسول نے حکم دے دیا، آرڈر دے دیا ہے، اب آپ نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ فرمایا ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم انفروا، جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کوچ کر جاؤ، اثاقلتم الی الارض، اور تم زمین کی طرف لپکتے ہو، کیونکہ وہاں باغات پک چکے تھے کھجوروں کے۔ تو بعض لوگوں کے ذہن میں آیا یار ہمارا تو پورا سالانہ کھانے پینے کا ذریعہ آمدنی یہی ہے، اگر ہم چلے جائیں گے پیچھے سے فصل ہماری خراب ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اثاقلتم الی الارض، تم زمین پر بوجھل ہو، زمین کی طرف بوجھل ہو گیا، ادھر اس کی طرف چلے گئے ہو، حالانکہ تمہیں چاہیے اللہ کے حکم کی طرف آؤ۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو، ان باغات کی طرف راضی ہو گئے ہو؟ فرمایا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کا ساز و سامان ہے، آپ اربوں ڈالر کے مالک بن جاؤ، فرمایا آخرت کے مقابلے میں الا قلیل، بہت کم ہے۔ یہاں بندہ زندگی 60 سال گزار لے گا، جب بہت زیادہ مارے گا سینچری مار لے گا، 100 سال کا بڈھا ہو جائے گا، وہ 500 سال کا ہو جائے گا، لیکن ایک دن تو جانا ہے یار، رہنا تو کسی سے بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر 500 سال بھی اگر بندہ زندہ رہے نا، پوری دنیا کو اکٹھا کر کے کھا لے، فرمایا اللہ نے جو آخرت میں نعمتیں رکھی اس کے مقابلے میں ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس دنیا کی خاطر تم اللہ کے رسول کے حکم کو اور دین کو پس پش ڈالتے ہو۔ فرمایا یہ دنیا کا جو نفع ہے یہ عارضی ہے، ختم ہونے والا ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم کوچ کر کے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نہیں جاؤ گے، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ اس بات پر قادر ہے، اللہ تمہیں کیا کر دے، ختم کر دے، تمہاری جگہ اللہ نئی قوم پیدا کرے، اور وہ کیا ہے کفر کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو۔ اللہ تو اس پر بھی قادر ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے اللہ نے کتنی تمہیں کامیابیاں عطا فرمائی ہیں، تو اب بھی کیا نکلو، پھر مسلمان نکلے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو چند ایک منافقین تھے، منافق تو مسلمان ہے ہی نہیں ہے نا، منافقین تھے اس میں، انہوں نے بعض کمزور مسلمانوں کو بھی خراب کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان صحابہ کرام کی معافی کا اعلان بھی قرآن ہی میں بھی کیا۔ ٹھیک ہو گیا، بعض صحابہ سے چھوٹی موٹی ہوئی ہے، ظاہر بات ہے انسان ہے نا، بیوی ہیں، بچے ہیں، یہ مال ہے، یہ کھیتی باڑی ہے، محنت ہے، بسا اوقات بندہ بوجھل ہو ہی جاتا ہے، انسان ہے۔ تو بعض جو جن میں تھوڑی بہتی ہوئی ہے کوتاہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو معاف کیا ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، انشاءاللہ آگے آئے گا، اللہ نے زندگی دی، موقع آپ کو بھی ملا، تو انشاءاللہ پتہ چلے گا کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ان لوگوں کا بائیکاٹ کیا اللہ کے حکم کے مطابق، پھر کس طرح انہوں نے آوزاری کے ساتھ توبہ کی، پھر اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کی۔ تو اس لیے جب اللہ معاف کرتے صحابہ کو، تو پھر میں اور آپ ان کے ایمان پر شک کرنے والی بات، ان کے اعمال پر گفتگو اور بحث و تبحیث کرنے والی، ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کرام کے ایمان پر، ان کے اعمال پر، ان کی ذاتیات پر، ان کی زندگی پر بولنے والے؟ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر ہم صحابہ کے اعمال اور ان کے احوال اور ان کے حالات پر نکتہ چینی کریں گے تو ہمارا ایمان خود کیا ہے خراب۔ اس لیے وہ تو وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بھی فیصلہ فرما دیا کہ جو بھی خطائیں غلطیاں ہوئی اللہ نے دنیا میں ان کو معاف کر دیے۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو میں اور آپ کون سے پاک کی مولی ہیں، صحابہ کی غلطیاں نکالیں اور ان کو کیا ہے موضوع بحث بنائیں۔ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ایمان سے دور کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اگر تم نہیں نکلو گے نا تو اس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔
فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھی تمہیں کامیابی دی ہے، اب بھی اللہ کامیابی عطا کرنے پر قادر ہے، پھر اللہ نے کامیاب کیا ہے جیسے نے بتایا۔ اللہ